اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سورۃ رحمان کا دعویٰ سچ ثابت ہو چکا۔ سائنسدانوں نے 2 مشرق اور 2 مغرب دریافت کر لیے۔ کیا 2 مشرق ہیں؟ کیا وہ 2 مغرب ہیں؟ آج کی جدید سائنس ایسے میدان سر کر رہی ہے، تحقیق حیران رہ جاتی ہے۔ آج انسانی ایجادات خلا کی وسطوں کو چیرتے ہوئے نظام شمسی سے باہر نکل چکی ہے، اور بہت ہی جلد انسان اسی سیارے پر آباد ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ آج سے 1 صدی پہلے تک یہ سب خیالوں کی باتیں تھیں، اور اگر کوئی ایسے نظریات گردش کرتا تو اسے دیوانہ تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کی دنیا میں یہ سب حقیقت ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب 1 صدی پہلے تک یہ سب دیوانگی سمجھا جا رہا تھا، تو آج سے 14 سال قبل عرب کے سرا میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی مسجد کی ممبر سے اپنا وسطوں کے بارے میں ایسی آیات مسلمانوں کو حفظ کروا رہے تھے جن کے بارے میں صدیوں بہام رہا۔ انسانی ارتقاء کی جدید ترین صدی میں ان کی تصدیق ممکن ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیات میں یہ کہا گیا کہ اللہ 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا آقا اور مالک ہے۔ فرمایا گیا اور پوچھا گیا کہ اس آیت قرآن کی سائنسی تعبیر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا رب ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیت جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ سورۃ رحمان کی آیت نمبر 17 ہے، ان سے مراد یہ ہے کہ اللہ 2 مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے۔ محترم ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرق اور مغرب کی انتہا کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن اس کے طلوع ہونے کا مکان سارا سال تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ سال میں 2 دن 21 مارچ اور 23 ستمبر جو اقتدار رویوں اور خلیفی کے نام سے معروف ہے، ایسے ہی جب سورج عین مشرق سے طلوع ہوتا ہے، یعنی خطہ استوار پر سفر کرتا ہے، باقی تمام دنوں میں مشرق سے قدرے شمال یا قدرے جنوب کی طرف ہٹ کر طلوع ہوتا ہے۔ موسم گرما کے دوران 22 جون کو سورج مشرق کی ایک انتہا سے نکلتا ہے، کثر سرطان پر سفر کرتا ہے، تو موسم سرما میں ایک خاص دن 22 دسمبر کو سورج مشرق کی دوسری انتہا سے نکلتا ہے اور قطر جدی پر سفر کرتا ہے۔ اسی طرح سورج موسم گرما میں 22 جون اور موسم سرما میں 22 دسمبر مغرب میں 2 مختلف انتہاؤں پر غروب ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین خطہ استوا کا عرض بالسفر ہے جو زمین کو 2 برابر حصوں پر تقسیم کرتا ہے۔ خطہ استوا کے شمال میں خط سرطان کا عرض بال27.5 شمالی ہے، اور خطہ استوا کے جنوب میں جدی کا عرض بال12.5 درجے جنوبی ہے۔ کس طرح 2 مشرق اور 2 مغرب ہے؟ جیسا کہ پہلے بتا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ زمین کی میموری گردش لٹو کی طرح مشرق سے مغرب کو گھومنے کے دوران میں سال کے مختلف اوقات میں اس مختلف مقامات سورج کے براہ راست سامنے آتے ہیں۔ سال میں 2 بار 21 مارچ اور 23 دسمبر کو سورج خطہ استوا پر مومن چمکتا ہے، بظاہر خطہ استوا پر سفر کرتا نظر آتا ہے، جبکہ 22 جون کو سورج کی شعاعیں خطہ سرطان پر مومی پڑتی ہیں اور 22 دسمبر کو سورج خطہ صدی پر مومن چمکتا ہے۔ فطرت کا یہ مظاہرہ کسی بھی شہر میں رہنے والے لوگ بآسانی دیکھ سکتے ہیں، یا کسی بلند و بالا عمارت سے سورج کے طلوع غروب کا نظارہ کیا جاتا ہے۔ یہ نظارہ کرنے والے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ سورج گرمیوں میں 22 جون کو مشرق کی ایک انتہا سے نکلتا ہے، تو سردیوں میں 22 دسمبر کو دوسری انتہا سے۔ مختصر یہ ہے کہ سارا سال سورج مشرق کے مختلف مقامات سے نکلتا رہتا ہے اور مغرب کے مختلف مقامات میں غروب ہوتا رہتا ہے۔
لہٰذا جب قرآن اللہ کا ذکر دو مشرقوں اور دو مغربوں کے رب کے طور پر کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب دونوں انتہا کا رب اور مالک ہے۔ تمام نکات و مقامات کا بھی مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب کے تمام نکات و مقامات کا مالک ہے۔ عربی میں جمع کے سگے کی دو اقسام ہیں، ایک جمع تنسی یعنی دو کی جمع، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں دو سے زیادہ جمع کی مراد ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ الرحمن کی ایک آیت میں مشرقین اور مغربین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جس کا صیغہ جمع تثنی ہے اور ان سے مراد دو مشرق اور مغرب ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت دیکھیے، بس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، اس میں مشرق اور مغرب کی جمع کے لیے مشارق اور مغارب کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو کہ جمع کیے سگے ہیں اور دو سے زیادہ کی تعداد کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ذکر مشرق اور مغرب کے تمام مقامات کا مالک ہونے کے علاوہ مشرق و مغرب کے دو تہائی مقامات کے رب اور مالک کے طور پر بھی کیا گیا ہے۔ اس کا صحیح منظر دلی کے جنتر منتر پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں کی دیواروں میں بے شمار سوراخیں ہیں، ان سوراخوں سے ہر روز سورج نکلتا ہوا لگتا ہے، کیونکہ ہر روز لگ لگ سوراخوں کے سامنے سورج کے طلوع ہونے کا منظر دیکھا جا سکتا ہے، جو بے شمار سوراخوں سے طلوع ہو کر بے شمار مشرق کا ثبوت دیتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ فرمایا آفتاب اور متاب مقررہ حساب سے ہے۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 19 اور 20 میں خالق کائنات زمین پر موجودہ نمکین اور میٹھے پانی کے فرق کو بھی بیان کرتا ہے۔ فرمایا اور اس نے دو دریا جاری کر دیے جو آپس میں مل کر چلتے ہیں، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ قدیم زمانے میں خیال کیا جاتا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد طواف کرتا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ سورج اپنی جگہ ساکن ہے، لیکن قرآن مجید میں دونوں نظریات سے ہٹ کر سورۃ یاسین کی آیت نمبر 48 میں بیان کیا ہے، اور سورج کے لیے یہ جو مقررہ ہے اسی راہ پر چلتا ہے، یہ مقرر کردہ غالب ہے۔ آج سائنسدان جانتے ہیں کہ سورج جسے ساکن تصور کیا جاتا تھا در حقیقت اپنی پوری نظام شمسی اور اس سے بڑھ کر یہ پوری کہکشاں ایک نامعلوم سمت رواں دواں ہے۔ آج سے 14 سال قبل جب عرب میں اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ نمو پا رہا تھا، ماہر فلکیات سمجھ رہے تھے کہ چاند، سورج، تارے در حقیقت آسمان میں لٹکے ہوئے چراغ ہیں اور اپنی جگہ ساکن ہیں، لیکن قرآن مجید میں سورۃ یاسین کی آیت نمبر 40 میں انکشاف کیا گیا، نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ آسمان کے لیے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب جدید سائنس نے انسان کو اس آسمان یعنی خلا کی وسطوں تک رسائی دی تو انکشاف ہوا کہ یہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ اسے قرآن مجید کی آیت میں یوں بیان کیا جاتا ہے، آسمان کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور ہم اسے مسلسل پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔